آج کی کہانی کیسے آدمی کی ہے جس نے ساری زندگی نیکی کی مگر اپنی نیکی کسی کو بتایا نہیں، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں۔ لوگ اسے معمولی سا انسان سمجھتے رہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام کچھ اور ہی تھا۔ اور ایک دن اس کی چھپی نیکی نے پورے شہر کی تقدیر بدل دی۔ آئیے سنتے ہیں ایک نیک آدمی کی چھپی ہوئی نیکی۔ ایک چھوٹا سا قدیمی شہر، مٹی کی گلیاں، لکڑی کے دروازے اور ایک سادہ سا آدمی، حاجی عبدالباسط۔ اس کے کپڑے عام سے، سراپا عاجزی، چہرے پہ نور، لیکن لوگوں کی نظر میں بس ایک چھوٹا سا دکاندار۔ ہر روز اپنی پرانی سی دکان کھولتا، چند گاہک آتے جاتے، کوئی خاص کاروبار نہیں، لیکن دل بہت بڑا۔ عبدالباسط کا ایک اصول تھا، نیکی کرو مگر بتاؤ مت۔ وہ کہتا تھا، جس نیکی کو انسان چھپا لیتا ہے وہ نیکی اللہ کے سامنے چمک اٹھتی ہے۔ اس کی بیوی زینب اسے اکثر کہتی، عبدالباسط تم دوسروں کی اتنی مدد کرتے ہو، اپنی گھر کی فکر بھی کیا کرو، بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں، خرچے بڑھ رہے ہیں۔ عبدالباسط مسکرا کر، اللہ رزق دینے والا ہے زینب، اور جو ہم دوسروں پر خرچ کرتے ہیں وہ لوٹ کر ضرور آتا ہے، کبھی رزق بن کر، کبھی سکون بن کر، اور کبھی اللہ کی حفاظت بن کر۔ زینب سر جھکا دیتی، مگر ماں ہونے کے ناطے فکر تو رہتی ہی ہے۔ رات کے وقت جب سب لوگ سو جاتے، عبدالباسط خاموشی سے گھر سے نکلتا۔ پرانے بازار کی آخری گلی میں ایک جھونپڑی تھی، وہاں رہتی تھی ایک بینائی سے محروم بوڑھی عورت، اماں زہرا۔ عبدالباسط ہر رات اس کے لیے کھانا لے کر جاتا، دوائی رکھتا، گھر کی صفائی کرتا، اس سے بات چیت کرتا، اس کا دل بہلاتا، اور چلے جاتے وقت صرف یہ کہتا، دعائیں کرتی رہنا اماں، بس یہی میرا سرمایہ ہے۔ اماں ہمیشہ پوچھتی، بیٹا تم کون ہو، نام بتا دو۔ وہ صرف ہنس کر کہتا، بس ایک مسافر جسے اللہ نے تمہاری خدمت پر لگا دیا ہے۔ اماں اس کی بات سمجھتی نہیں تھیں، مگر اس کی خوشبو اس کے نرم لہجے کو پہچانتی تھیں۔ یہ سلسلہ سالوں سے چل رہا تھا، لیکن گھر میں کسی کو علم نہ تھا۔ ایک سال شہر میں شدید قحط پڑا، گھروں میں راشن ختم، بازاروں میں کمی، لوگ پریشان، کاروبار بند۔ غریب ترین لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ اسی دوران عبدالباسط نے اپنی دکان کا آدھا سامان چپ چاپ ضرورت مندوں میں بانٹ دینا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے برا بھی کہا، یہ پاگل ہو گیا ہے، خود بھوکا مرے گا ایک دن، کاروبار ختم ہو جائے گا۔ عبدالباسط صرف مسکراتا رہا۔ ایک رات اس کی بڑی بیٹی عائشہ شدید بیمار ہو گئی، گھر میں دوائی نہیں تھی، پیسے بھی ختم تھے۔ زینب نے روتے ہوئے کہا، دیکھا میں کہتی تھی نا، سب کچھ بانٹ دینے سے اپنے دن مشکل آتے ہیں۔ عبدالباسط پریشان تھا، لیکن اللہ پر یقین بھی تھا۔ رات کے 2 بجے وہ دکان پر بیٹھا رو رہا تھا، یا اللہ میں نے تیرے خلق کے لیے کیا، اب میری مدد کر۔ اسی وقت دروازہ کھلا، ایک اجنبی اچھے لباس میں نرم چہرے والا شخص داخل ہوا۔ السلام علیکم، کیا آپ عبدالباسط ہیں؟ جی، لیکن آپ کون؟ میں حاجی فرید ہوں، شہر کے بڑے تاجروں میں سے۔ مجھے ایک شخص نے بھیجا ہے جو آپ کا بہت احسان مند ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو یہ پیسوں کا تھیلا دوں اور آپ کی دکان کو مکمل سپورٹ کروں۔ عبدالباسط حیران، لیکن میں تو کسی کو جانتا بھی نہیں۔ وہ شخص مسکرا کر بولا، جس نے بھیجا ہے اس نے اپنا نام لینے سے منع کیا ہے، صرف یہ کہا ہے کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے بندوں کو خوش کرتا ہے۔ عبدالباسط بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ پیسہ ملتے ہی وہ دوڑ کر اپنی بیٹی کے علاج کے لیے دوائیں لایا۔ کچھ دنوں میں وہ صحت مند ہو گئی۔ زینب حیران تھی، یہ کیسے ہوا؟ عبدالباسط نے کہا، یہ اللہ ہے، جو ایک دروازہ بند کرے تو 1000 کھول دیتا ہے۔ 2 ہفتے بعد وہ بینائی سے محروم اماں زہرا فوت ہو گئیں۔ پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ اماں نے اپنی زندگی بھر کی تھوڑی سی جمع پونجی ایک شخص کے نام چھوڑ دی ہے، جس کا نام انہوں نے بتایا، عبدالباسط، وہ آدمی جس نے مجھے راتوں کو سہارا دیا۔ پورا شہر حیران، سب کو پہلی بار پتا چلا
کہ اس آدمی کی راتیں کیسی گزرتی تھیں۔ لوگ رونے لگے۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ میں تو سمجھتی تھی تم ناسمجھی میں خرچ کرتے ہو، لیکن تم نے وہ نیکی کی جسے فرشتے بھی لکھنے میں فخر محسوس کرتے ہوں گے۔ اماں زہرا کے انتقال کے کچھ ہفتوں بعد ایک رات عبدالباسط تہجد پڑھ کر بیٹھا تھا۔ اچانک دل پر ہلکا سا بوجھ محسوس ہوا۔ مسکرا کر بولا، یا اللہ، اگر میرا وقت آ گیا ہے تو مجھے اپنی رحمت میں جگہ دینا۔ وہ سجدے میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ صبح جب لوگ آئے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور نور تھا۔ پورا شہر جمع ہوا اور سب ایک ہی جملہ دہراتے رہے، یہ وہ شخص تھا جس کی نیکی اللہ کے ہاں چھپی نہیں رہی۔ نیکی کو چھپانا اللہ کے ہاں اس سے بلند کر دیتا ہے۔ لوگ نہ دیکھیں تو کیا ہوا، جس نے دل بنایا ہے وہ سب دیکھتا ہے۔ یہ تھی کہانی ایک نیک آدمی کی چھپی ہوئی نیکی۔